ادھر ادھر کی باتوں کی جانب سے میرا سلام۔ اس سے پہلے میں نے آپ سے فٹ پاتھ کے بارے میں بات کی تھی، اور لیکن اہل اقتدار کے کان پہ جوں بھی نہیں رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ اب اس سے منسلک سڑکیں جس پہ آج ہم بات کریں گے، تو چلیں پھر دیکھیں سڑکیں جو ہے ہمارے کراچی کی، اس کا کیا حال ہے۔ جب ہمیں کہیں نکلنا ہوتا ہے تو ہم آدھا گھنٹے میں پہنچنے والی جگہ پہ 1.5 سے 2 گھنٹے پہنچتے، کیوں کہ سڑکیں ہماری جو ہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، بہت زیادہ کھڈے اور بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم شہر میں نہیں گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ سڑکیں جو بنتی ہیں تو بننے سے پہلے اس کی پلاننگ نہیں کرتے کہ اس میں گیس لائن ڈالنا ہے، اس میں وہ گٹر لائن ڈالنا ہے، یا اس میں ٹیلی فون کی لائن ڈالنی ہے یا بجلی کی لائن ڈالنی ہے، تو پہلے سے ڈالیں اور پھر اس کے بعد اس کو بنائیں سڑکوں کو۔ جب سڑکیں بن جاتی ہیں تو پھر کرتے کیا ہیں کہ پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یہ لائن ڈالنی ہے، اور پھر وہ توڑتے پھوڑتے ہیں، تو پھر جو کچرا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، کچرا ہوتا ہے وہیں چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور دوبارہ ریپیئر بھی نہیں ہوتا پھر وہ۔ اسی لیے یہ حال برا ہے کراچی کا۔ اب کراچی کی کہیں کسی علاقے میں آپ چلے جائیں، ڈیفنس سے لے کے آگے نارتھ ناز آباد سے لے کے آپ یہاں تک کہ جو ویسا علاقہ ہے کٹی پہاڑی سے لے کے اورنگی کرنگی، کہیں پہ بھی یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر روڈ، کہیں پہ بھی چلے جائیں سڑک کا حال دیکھیں آپ کیا ہے۔ اچھا، اب ہماری سڑکیں جو ہیں، جیسے یونیورسٹی روڈ کی سڑک بہت اچھی بنائی گئی تھی، ہم لوگ سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کہہ رہے ہیں دیکھو کتنی اچھی سڑک بن گئی ہے، یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ۔ اب وہ سڑک اچھی بنی، لیکن بیٹھے بیٹھے ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ یہ انڈر گراؤنڈ وہ بسیں چلنی چاہیے، میٹرو بسیں۔ بھائی گورنمنٹ کی جو 2 4 بسیں چل رہی ہیں جو ریڈ کلر کی ہیں، وائٹ کلر بندر روڈ پہ چل رہی ہیں، تو وہ بسیں ہی زیادہ منگاتے اور سڑک پہ چلتی، سڑک تو چوڑی بنائی گئی تھی نا۔ تو یہ تو بندر روڈ سے لے کے صفورہ تک اور صفورہ سے لے کر وہاں ایئرپورٹ تک یہ سب ادھیڑ دیا گیا پورے کراچی کو۔ اتنی زبردست وہ پیلا وہ بنے ہوئے تھے، مطلب یعنی کہ درخت لگے تھے سینٹر میں، پول بنے تھے، سیڑھیاں بنی تھیں کراس کرنے کے لیے، وہ سب توڑے گئے ہیں۔ اتنا خرچہ پہلے، وہ تھوڑے دن پہلے ہی بنے تھے، یہ 2 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے بنے تھے، اور اب توڑ دیا گیا ہے اسے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کا یہ حال کیوں ہے، کس لیے کوئی پلاننگ کیوں نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بھی جو چلتا ہے، جو 4 5 لوگوں کا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اگر سسٹم نہیں ہو تو اس گھر کا بھی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پورے ملک کی، پورے شہر کی بات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ بھائی آپ ووٹ لے کے جو آئے ہیں تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں نا، 9 سے 5 آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو کرنی چاہیے۔ اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ 5 بجے کوئی ورکر جو عام پرائیویٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں وہ 5 بجے اٹھ کے جاتے بھی نہیں ہیں، اپنا کام ختم کرتے ہیں پھر اٹھ کے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ کام کریں، سڑکیں دیکھیں۔ اچھا دیکھیں جو سڑکیں ہیں اس میں جو ہے آپ نے گٹر لائنیں ڈالی ہی نہیں ڈھنگ سے، گٹر سب ابل رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ہم لوگ بدبو میں رہ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہیں جو ہم لوگ اتنی گندگی میں رہیں؟ کوئی ٹھیک، کوئی صاف کرنے والا ہے نہیں۔ وہ جو سویپر روڈ پہ جھاڑو دیتے ہیں انہیں کو بانس کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، وہ بانس مارتے ہیں، تھوڑا پانی جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں۔ چونکہ پہلے لوہے کے گٹر تھے، ڈھکن تھے، تو وہ چوری ہو گئے، تو اب سیمنٹ کے ڈھکن بننے شروع ہو گئے۔ وہ سیمنٹ کے ڈھکن جو ہیں اس کو بھی چوری کی جاتی ہے، توڑا جاتا ہے، اور توڑ کے اس کا لوہا نکال لیا جاتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب ڈھونڈے نا کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر شہر کے ہر مقام پہ یہ ہوتا ہے۔ بندر روڈ اتنا اہم علاقہ ہے، سارا بزنس کا راستہ وہاں سے جا رہا ہے، اس کو کب سے میٹرو بسوں کے لیے کب سے کھودا گیا، توڑا گیا، حالت خراب ہے۔ بڑے بڑے گٹر ہیں، اس کے منہ کھلے ہوئے ہیں، بارش ہو اگر کوئی محلے والا کوئی اس میں بانس پہ لال کپڑا لگا کے نہ رکھ دے تو وہ کوئی بھی بس چلی جائے، کوئی گاڑی چلی جائے، سب چلی جائے۔ بڑے بڑے گٹر کے وہ ہیں، منہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ ایک علاقہ ایسا ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ جا کر کے وہ روڈ کراس کرنے کے لیے گٹر بنا ہوا تھا،
وہ گٹر کے اوپر سڑک پکی بنی ہوئی تھی، وہ سڑک ٹوٹ گئی۔ وہ 2 ڈھائی 3 سال سے جانے والوں کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن وہ کوئی بنا نہیں رہا۔ علاقے کو لے کر کے اگر چلیں گے تو چیزیں بنیں گی نہیں۔ اچھا، سڑکوں کے ساتھ جو سروس روڈ ہے، جو سروس روڈ بنائی گئی ہے، اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ وہ سروس روڈ تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو چھوٹی موٹی گاڑیاں ہوں یا چھوٹے موٹے مسئلے ہوں ان کو حل کیا جائے اس روڈ سے، سروس روڈ سے۔ لیکن سروس روڈ پہ تو کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہوٹل والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس پہ اپنے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیلے رکھے ہوئے ہیں، یہ رکھے ہوئے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، فروٹ والے کھڑے ہیں، اپنی دکان سجائی ہوئی ہے فروٹ والوں نے، بڑی بڑی دکانیں سجائی ہوئی ہیں انہوں نے، ٹینٹ سے دکان بنائی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ کہ کوئی دیکھنے والا ہے نہیں کیا؟ دکانداروں نے آگے کی جگہ بھی گھیری ہوئی جو چلنے کا راستہ ہے، تو دکانداروں کی ایک حد ہے نا، تو اس حد پہ نہیں قائم ہے۔ آپ ایک دن، سالوں میں ایک دن آ کے اگر آپ کوئی انسٹرکشن دے کے جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہے۔ بغیر بتائے آئیں اور دیکھیں اور جائیں اور اس کے بعد ان سب چیزوں کو حل کریں۔ تو اگر کراچی کی سڑکیں ہی صحیح نہیں ہوں گی تو لوگ کیسے اپنے مقام تک، اپنی جگہ تک ٹائم پہ پہنچیں گے؟ 2 2 ڈھائی گھنٹہ جانے کے لیے اور 2 2 ڈھائی 2.5 گھنٹہ گھر واپس آنے کے لیے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو پلیز کراچی کی سڑکوں کو آپ لوگ اس طرح مت وہ کریں۔ کراچی ایک اچھا شہر تھا اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، لیکن اب کسی کا رخ ادھر نہیں ہوتا۔ اس قدر حشر نشر ہے، کچرا جو ہے جو توڑتے پھوڑتے ہیں، جب سڑک بن جاتی ہے تو یاد آتا ہے کہ اب یہ بنانا ہے، تو وہ کچرا اٹھا کے لے کے بھی نہیں جاتے، وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ لگے ہوئے گرین گرین درخت، اس کو تھوڑے دنوں بعد یاد آتا ہے کہ یہ درختوں کی جگہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب ہمارے ملک کا حال ہے۔ تو پلیز ذرا اس کو دیکھیں اور اس مسئلے کو حل کریں کہ سڑکیں صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ سڑک صحیح ہوگی تو ہی لوگ جلدی اور فاسٹ اپنے کاموں پہ پہنچیں گے اور اپنے کاموں سے واپس آئیں گے۔ اہل اقتدار سے میری گزارش ہے کہ آپ پورے کراچی کا سروے کریں۔ پیٹرول تو ہمارے ہی ہے نا جو آپ یوز کر رہے ہیں، تو پورے کراچی کا سروے کر کے دیکھیں کہاں کہاں کیا کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ پلیز کراچی کے لوگوں کے حال پہ رحم کریں اور اس مسئلے کو حل کریں اور ہمیں گندگی سے نجات دلائیں۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے، میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو آئندہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔